وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی نجات۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں سجدے کے روحانی اور جسمانی فوائد کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کہیں سے سکپ نہ کریے گا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، ایک چھوٹے سے واقعے سے بات کا آغاز کروں گا۔ ایک آدمی جو کہ بہت پریشان تھا، اپنے معاملات زندگی سے بہت بیزار ہو چکا تھا۔ اس کا کوئی کام بھی درست نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب بھی کوئی کام کرتا، کوئی توقع لگاتا تو ہمیشہ اس کی توقع کو برعکس جو ہے وہ ہوتا، اور اس کو اس کے توقعات کے مطابق نتائج نہیں ملتے تھے۔ ہمیشہ اس کا کام الٹ ہوتا۔ وہ ان تمام معاملات سے عاجز آ گیا اور آخر مختلف لوگوں سے اپنے مسئلہ بیان کرتے، حل پوچھتے، ڈھونڈتے ایک بزرگ تک جا پہنچا اور ان بزرگوں سے جا کے کہنے لگا کہ حضرت، میں بہت پریشان ہوں کہ جو بھی کام کرتا ہوں، چاہے وہ روزی روٹی کا معاملہ ہو، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، میرے تمام معاملات ہمیشہ میری توقع کے برعکس ہوتے ہیں، اور میں جو بھی کام کرتا ہوں ہمیشہ الٹ ہی ہوتا ہے، کوئی کام درست نہیں ہوتا۔ تو مجھے کوئی حل بتائیے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ تم نے مہر دیکھی ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ جی ہاں، میں نے مہر دیکھی ہے۔ تو بزرگوں نے پھر پوچھا کہ کبھی غور سے دیکھا ہے کہ مہر پر جو لکھائی ہوتی ہے، یہ جو نشان کندہ ہوتے ہیں، وہ کیا سیدھے ہوتے ہیں یا الٹے ہوتے ہیں؟ تو آدمی کہنے لگا کہ وہ مہر جب ہم دیکھتے ہیں تو مہر پہ وہ نشان الٹے ہوتے ہیں۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ اچھا، جب الٹے ہوتے ہیں تو جب ہم وہ مہر کاغذ پر کسی چیز پر لگاتے ہیں، تو جب مہر لگائی جاتی ہے، اس کاغذ پر ٹیکی جاتی ہے، تو کیا وہ نشان کاغذ پر الٹا ہی آتا ہے؟ کیا وہ لکھائی الٹی ہی آتی ہے، سیدھی آتی ہے؟ تو آدمی کہنے لگا کہ جب ہم مہر لگاتے ہیں، کاغذ پر لگاتے ہیں، ٹیکتے ہیں، تو وہ لکھائی تو سیدھی آتی ہے، اگر نشان ہوتا ہے تو سیدھا آتا ہے، الٹا نہیں آتا۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ بالکل اسی طرح جب تم یہ پیشانی خدا کے حضور ٹیک لو گے، جب تم سجدہ ریز ہو جاؤ گے، تو تمہارے اسی طرح معاملات سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے کہ جس طرح مہر کاغذ پر لگتی ہے، لکھائی سیدھی آتی ہے، نشان سیدھا ثبت ہوتا ہے، اسی طرح جب تم خدا کے حضور پیشانی جھکاؤ گے، جب تم سجدہ ریز ہو جاؤ گے، تو تمہاری وہ پیشانی جب خدا کے حضور لگے گی، زمین پر تم دیکھو گے، تو تمہارے معاملات بھی بالکل اسی طرح سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو آدمی سمجھ گیا کہ معاملہ دراصل جو ہے وہ حکم عدولی کا ہے، نافرمانی کا ہے، کہ وہ سربت سجود نہیں ہوتا،
جب وہ جھک جائے گا، جب وہ عاجزی اختیار کر لے گا، جب وہ سجدہ ریز ہو جائے گا تو اس کے معاملات آہستہ آہستہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو سامعین کرام، خدا تعالیٰ نے اس سجدے میں بہت حکمتیں رکھی ہیں کہ جب انسان سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس کے معاملات زندگی بھی درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ سجدہ خالق اور مخلوق کے درمیان ربط کا، محبت کا، قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جب انسان سجدے کے ذریعے خدا تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے معاملات درست کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے جو ہے وہ روز و شب میں برکتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کے کام خود بخود درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب تک خالق سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک انسان پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، اور جب خالق سے رشتہ استوار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دنیاوی معاملات بھی درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، خالق کائنات نے سورہ علق کی آیت نمبر 19 میں فرمایا وسجد وقترب، سجدہ کرو اور میرے بہت قریب ہو جاؤ۔ سامعین کرام، ذرا غور کیجئے کہ اس جملے میں کتنی اپنائیت پوشیدہ ہے کہ خالق خود فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ اور ہم ہیں کہ جو دنیا کے معاملات میں، جو روزی روٹی کی فکر میں اتنے محو ہے کہ ہمیں خیال تک نہیں آتا کہ رب الجلال نے حکم دیا کہ سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، اور دل میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ عاجزی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ میرے قرب کی طرف، میری محبت کی طرف، اور ہم دنیا کے معاملات میں محو رہتے ہیں، ہم اپنی عیش پرستی میں، آرام میں، سکون میں مگن رہتے ہیں، اور خالق کے کائنات کی محبت روزانہ سینکڑوں مرتبہ اس دل کا طواف کرتی ہے کہ شاید یہ دل ان دنیا کی محبتوں سے، دنیا کی حرص و نال طمع سے آزاد ہو، کبھی خالی ہو، خالق کی محبت اس میں سما جائے۔ اور پھر جو آیت مبارکہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو خالق نے یہ طریقہ کار، اپنی محبت کا، اپنے قرب کا وظیفہ خود ہی بتا دیا کہ سجدہ کرو اور میرے قریب۔ جب انسان سجدہ ریز ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ کے قریب ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب مسلسل سجدے کرتے کرتے خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو ایک تو خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے لگتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس کو باطنی طور پر فیوز و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں، اس کا باطن روشن ہونے لگتا ہے، وہ دنیاوی آلائشوں سے پاک ہونے لگتا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے خود فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بڑے کاموں سے روکتی ہے۔ جب وہ آلائشیں اس سے دور ہونے لگتی ہیں تو اسی طرح دنیا میں بھی اس کے معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سائنسی طور پر بھی اس کے بدن پر بہت سے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، 2015 میں آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسرز نے ایک تحقیق کی اور کچھ انکشافات کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سجدے کی پوزیشن میں انسانی ذہن اور دماغ، انسانی آنکھوں کی طرف خون کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے،
اور جب انسان بیٹھا ہو، کھڑا ہو یا کوئی کام کر رہا ہو تو انسانی ذہن کی طرف خون کا بہاؤ نسبتاً باقی جسم کی نسبت کم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک سجدے کی واحد کیفیت اور پوزیشن ایسی ہے جس میں انسانی دماغ اور ذہن کی طرف خون کا بہاؤ، خون کا دورانیہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب انسانی ذہن کو خون وافر مقدار میں پہنچتا ہے، ہر ایک نس تک، ہر ایک خلیے تک جب خون پہنچتا ہے تو انسان کا ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے، انسان کی دماغی اور ذہنی صلاحیت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ طویل سجدہ کرتے ہیں وہ اگرچہ 60 70 80 برس کی عمر کو بھی پہنچ جائیں تو ان کی ذہنی کارکردگی کبھی بھی کم نہیں ہوتی، وہ اسی طرح برقرار رہتی ہے۔ تو سامعین، اس سے واضح ہوا کہ سجدہ بڑھاپے میں بھی انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو برقرار رکھتا ہے، اور اسی طرح سجدے کی حالت میں انسانی دماغ بہتر انداز سے کام کرتا ہے، انسان کی سوچنے، غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح انسانی بصارت بھی بہتر انداز پہ کام کرنے لگتی ہے۔ انسان کی آنکھوں کے گرد اگر سیاہ ہلکے ہوں تو انسان اگر 1 ماہ تک لگاتار طویل سجدہ کرتا ہے یا سجدے کو اپنے روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو وہ سیاہ ہلکے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی جو سانس کا نظام ہے، انسان کے سانس لینے کا نظام بھی بہتر ہو جاتا ہے، انسانی پھیپھڑے طویل سجدہ کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا چہرہ تر و تازہ رہتا ہے، جو لوگ طویل سجدہ کرتے ہیں ان کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، ان کو کبھی بھی جلد کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی، اور اگر کبھی ہو بھی زندگی میں تو بہت جلد جو ہے وہ بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح انسانی سماعت پر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، سننے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، بہتری آتی ہے۔ اسی طرح سانس کے مسائل یا دائمی ریشہ بلغم کا، نزلہ زکام کا اگر مسئلہ ہو تو وہ بھی طویل سجدہ کرنے سے حل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسانی نفسیاتی بیماریاں، ڈپریشن، ذہنی تناؤ، چڑچڑاپن، یہ بھی سجدہ کرنے سے آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ طویل سجدہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی ڈپریشن کا اور ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتے، ان کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، خالق کائنات نے ہمیں کتنی اس عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ ایک طرف تو خالق خود راضی ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے بدن پر، ہمارے جسم پر بھی اس کے بے شمار اثرات، مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور خالق کائنات نے ہمیں مسلمان پیدا کیا تو ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم دن میں 96 مرتبہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر ان بے شمار مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف خدا کو راضی کر سکتے ہیں، جو خالق کائنات نے خود فرمایا کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ تو آئیے سامعین، خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں، سجدے کو اپنا معمول بنائیں، 5 وقت خدا کے حضور سرب سجود ہوں، طویل سجدہ کریے تاکہ آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بہتر ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس پیغام کو عام کریے
تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ یقین مانیے بہت سے لوگوں کی زندگی اس سے سنور چکی ہے۔ اور ایک فرد کہ جو 15 سال تک یہ دائمی نزلہ زکام ریشے کی بیماری میں مبتلا رہا، جب ایک ڈاکٹر کی جو ہے وہ ویڈیو اس نے دیکھی، ایک پیغام اس نے دیکھا، تو اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ 1 ماہ طویل سجدہ کرنے سے میرا وہ 15 برس کا دائمی مرض جو ہے اس سے مجھے چھٹکارا ملا۔ دیکھیے اس سجدے کی کتنی برکتیں ہیں۔ تو آئیے خدا کے حضور جھک جائیے، اس پیغام کو عام کریے۔ جزاک اللہ۔